بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے اہل تشیع کا مسلمانوں کے ساتھ تاریخی طور پر کیا کردار رہا ہے۔ یہ بات ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ اہل تشیع نامی مذہب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد مرتب بھی ہوا اور اس کے مختلف نظریات، مختلف عقائد وجود میں آئے۔ اگرچہ لغوی اعتبار سے یا عرفی اعتبار سے ان لوگوں کو بھی شیعہ کہا جاتا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، ان میں صحابہ کرام بھی تھے، تابعین بھی تھے، ان کو شیعہ کہا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت یہ اصطلاح جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو شیعان علی کہا جاتا تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو شیعان معاویہ کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ شیعہ کا لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھیوں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا اور اسی نام پر ایک پورا فرقہ بن گیا۔ اور یہ فرقہ اپنے آغاز سے، یعنی جب سے یہ مسلمانوں سے الگ ہو کر عقیدے کے اعتبار سے، اصول دین کے اعتبار سے جب مسلمانوں سے الگ ہوا، اس کے بعد اس کا تاریخ اسلام میں ایک خاص کر مسلمانوں کے ساتھ ایک الگ طرح کا یوں سمجھو کہ کردار رہا ہے۔ اب یہ ایک تاریخی حقیقت ہم بتا رہے ہیں، اس سے نہ تو فرقواریت مقصود ہے اور نہ ہم فرقواریت کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ پورے شیعہ بہت بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں اور ہم نے اپنے کئی ویڈیوز میں یہ بات مسلمانوں کو بتا دی ہے کہ کہاں پر اہل تشیع کی حکومت آئی اور وہاں انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر جب مختار ثقفی کی حکومت آئی تو اس نے کوفہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا۔ اسی طرح جو صفوی حکومت تھی اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا۔ اسی طرح حسن بن صبا تھا، وہ ایک باطنی تھا، اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے، وہ جب دنیا میں تھا تو اس نے کن لوگوں کو تہس نہس کر دیا۔ یہ جو القمی معتصم باللہ کا وزیر تھا، شیعہ تھا، ہلاکو خان کو بلانا اور پھر بغداد کی تباہی میں اس کا کردار رہا۔ پھر فاطمی جو خلافت رہی مصر میں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ اپنایا اور کیا کردار ادا کیا۔ اسی طرح یہ افریقہ کے دوسرے ملکوں میں بھی یہ ہم نے کئی ویڈیوز میں بتائے۔ ادھر برصغیر میں آؤ تو برصغیر میں جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب اہل تشیع غالب آئے تو کیسے مظالم ڈھائے، وہ اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے۔ تیمور لنگ جو تھا وہ شیعہ تھا، اس نے پورے برصغیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ساتھ میں جو خلافت عثمانیہ کا سلطان بایزید یلدرم تھا اس کو اس نے کتنا نقصان پہنچایا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ اہل تشیع کا ایک تاریخی پس منظر ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب آتے ہیں موجودہ ایران کی صورتحال کی طرف۔ ایران میں اہل تشیع تو عرصہ دراز سے رہتے ظاہر ہے، لیکن پہلی جو حکومتیں ہوا کرتی تھی حکومت اس پر اکثر سنیوں کی رہی ہے۔ صفویوں کے بعد یہ جو رضا شاہ پہلوی اور یہ چیزیں ہیں یہ اپنے آپ کو سنی کہتے تھے اور یہ چونکہ سنی اکثریتی علاقہ تھا، لیکن جب ایران میں خمینی کا انقلاب آیا تو ظاہر ہے خمینی اپنے آپ کو سید کہتا ہے اور یہ جو موجودہ خامنئی ہے یہ اس کا رفیق خاص تھا، یہ بھی سید ہے، تو ظاہر سید تو عرب تھے۔ اب بھی قیادت فارسیوں کی قیادت عرب کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ سید جو
یہ خامنئی ہے، یہ سید ہے، اور سید تو اجمی نہیں ہو سکتا، ایرانی نہیں ہو سکتا، وہ تو عربی ہی ہوگا، ظاہر ہے۔ تو یہ خامنئی ہو یا خمینی تھا، وہ بھی سید تھا ان کے کہنے کے مطابق۔ اب چونکہ یہ تو سادات کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، ادھر بھی بہت سارے سید، سید جواد نقوی، شہنشاہ نقوی، سید کیا نام ہے، مراد علی شاہ، قاسم علی شاہ، فلاں علی شاہ، یہ بہت سارے شاہ جی یہاں پر بھی بنے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اہل تشیع میں اس چیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے وہ جو بھی برسر اقتدار آنا چاہے وہ اپنے آپ کو سیدی ظاہر کرتا ہے۔ اب ایران میں جب ان کی حکومت آئی تو اس کے بعد جو اکثریتی ملک تھا سنیوں کا یا مسلمانوں کا، اس کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا اور بے تحاشا لوگوں کو تخت دار پر لٹکایا گیا، اور وہ مظالم وہاں کے جو معمر ایرانی ہے جن کے سامنے یہ انقلاب ہے، ان سے جا کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اب ایران اور امریکہ کا چونکہ ایک تصادمی صورتحال ہے، ہوگا تو نہیں یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے شیعہ کہتے ہیں کہ ایران پر وہ ہوا تو ہم یہ کریں گے، اور فلاں پر ہوا تو یہ کریں گے۔ حالانکہ پاکستان میں جو اہل تشیع فسادات پھیلائے ہوئے ہیں زینبیون کے نام پر یا اس طرح کی جو غیر قانونی تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے سے، ان پر کبھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ ان کو تو وہ کہتے کہ یہ تو مجاہدین ہیں، یہ تو آل رسول کے عاشق ہیں، لیکن وہاں جب ایران میں اتنے سارے لوگوں کو، کم از کم 10,000 سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر مار دیا گیا ہے اس احتجاج کے لیے، اور مزید لوگوں کو پھانسیاں دی جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل تشیع نے اسلام کے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں کیا۔ سید جواد نقوی ہو، شہنشاہ نقوی ہو، یہ اپنے مقاصد کے لیے اور ایران کے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان میں کام کرتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ جغرافیائی طور پر ممالک تقسیم ہو چکے ہیں، تو جو بندے جس ملک میں رہتا ہے اسی ملک کے مفادات کو وہ مقدم رکھے، کھائے یہاں رہے یہاں، اور وکالت جو ہے وہ ایران کی کرے، کھائے یہاں رہے یہاں، تحفظ یہاں حاصل کرے، شہری یہاں کا ہو، اور وہ جو ہے وکالت افغانستان کی کرے یا سعودی عرب کی کرے یا ترکی کی کرے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے، اس کے اناج کے ساتھ زیادتی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے اس ویڈیو سے نہ تو کوئی فرقوارید کو ترغیب دینا ہے، صرف ایک معلومات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر اس میں کوئی فرقوارید کی بات آ بھی گئی ہے تو اس پر ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔